السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 14 کی تیسری لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھی لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 13 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی درود پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، ہم نے کل انشاءاللہ پڑھا تھا ادغام کا قاعدہ۔ اس میں ہم نے را اور لام کی مثالیں پڑھی تھی، یعنی بغیر غننے کے پڑھنا تھا۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کی قاعدے ہیں، جو کہ ادغام اور اقلاب کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تنوین کے ساتھ ادغام کی کچھ مثالیں پڑھیں گے اور آپ نے اچھے انداز سے اس کو سننا ہے تاکہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا آ جائے۔ تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ ہم ابھی تیسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اظہار اور اخفا کو ہم نے پڑھ لیا۔ ادغام کا چھوٹا سا ریویو دے دیتی ہوں، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے پڑھنا ہے اور باقی 4 حروف میں غننے کے ساتھ ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اسی طرح تنوین کے ساتھ بھی ہم نے ادغام کی مثالیں پڑھنی ہیں، تو ہم نے اس میں بھی حروف یرملون کا خیال رکھنا ہے۔ جب حروف یرملون آ جائیں گے تنوین کے بعد تو اسی میں یا آ جائے گا، یا کوئی بھی مثال کے طور پر کوئی بھی حروف آ جائے گا، یا را میم حروف یرملون میں سے کچھ بھی آ جائے گا تو ہم نے اس پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تو جیسے ادغام میں ہم نے را اور لام پہ غنہ نہیں کیا، اسی طرح تنوین میں بھی ہم نے را اور لام پہ غنہ نہیں کرنا ہے، تو باقی مثالوں میں ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج آپ اچھے انداز سے سنیں گے تو آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا بھی آ جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ چوتھی لائن۔ تو شروع کرتے ہیں چوتھی لائن کو۔ سب سے پہلا کلمہ ہم پڑھیں گے، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا، با یا دو زبر بائیں، کتابیں، یا لام زبر یل، کتابیں یل، قاف کھڑا زبر قا، کتابیں یلقا، ہا پیش ہو، کتابیں یلقاہ۔ اب اس میں ہم نے کیا کیا، با دو زر بن کو یا سے ملایا، تو ہم نے کیا کیا، با اور یا کو ملاتے ہوئے ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے، کتابیں یلقاہ۔ تو یہ وہی ادغام کی مثال ہوگی۔ تو ادغام کی مثالوں میں حروف یرملون آنے ہیں۔ جب حروف یرملون آ جائیں گے تنوین کے بعد بھی، اب با دو زبر بن کے ساتھ یا آ گیا، حروف یرملون میں سے آیا، تو ہم نے اس پہ کیا کیا، ادغام کا قاعدہ یوز کیا اور اس پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں، کتابیں یلقاہ، بیں جب کہیں گے تو غنہ آ جائے گا، کتابیں یلقاہ۔ اب تا کھڑا زبر تا، ایک الف تک کھینچا، قاف حروف مستعلیہ پر پڑھا گیا لیکن کھڑی حرکات اس پہ بھی آ گئی، تو ہم نے ان کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام یا دو پیش لوئیں، رجولوئیں، یا سین زبر یس، رجولوئیں یس، عین کھڑا زبر آ، رجولوئیں یس آ۔ اب لوئیں پھر غنہ آ گیا کیونکہ تنوین کے بعد لام پہ 2 پیش ہیں جو کہ تنوین کی مثال ہیں، تو تنوین جب بھی آئے گا اس کے بعد ادغام یا آ جائے گا، تو ادغام کا قاعدہ یوز ہوگا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں، رجولوئیں یس آ۔ اب را کو بھی پر پڑھا جائے گا، را کے پر زبر آ گئی تو آگے غنہ کیا گیا، لام اور یا کو ملاتے ہیں ہم نے غنہ کرنا ہے، اور عین کھڑا زبر آ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا۔ جتنی پریکٹس آپ کریں گے اور جتنا قواعد کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ نیکسٹ ہے ہا پیش ہو، دال، واو دو زبر دم،
ہدم واو زبر وا ہدم و زال کاف زیر ذک ہدم و ذک را کھڑا زبر را ہدم و ذکر را۔ اب اس میں پھر تنوین آ گئی، تنوین کے بعد آ گیا واو، حروف یرملون میں سے آیا تو ادغام کا قاعدہ یوز ہوا اور غنہ کریں گے ہدم و ذکر، دم پہ غنہ آ جائے گا، تو آپ نے اس کی ادائیگی اچھے سے کرنی ہے تاکہ کلیئر ہو، کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو پڑھنا ہے۔ جب تک کلیئر نہیں ہوں گی چیزیں، قواعد یاد نہیں ہوں گے تو مشکل ہوگی۔ نیکسٹ ہے واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہم ہوئیں، وجوہن، یا واو زبر یو، وجوہن یو، میم زبر ما، وجوہن یوم، حمزہ زیر ای، وجوہن یومئی، زال دو زیر زن، وجوہن یومئذن۔ اب اس پہ ہا کو یا کے ساتھ ملانا ہے، ہوئیں بنے گا، کیا بنے گا؟ ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہن یومئذن۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ملانا آ جائے گا۔ تو تنوین کے بعد یا آ گئی، اس میں بھی حروف یرملون آ گیا، ادغام کا قاعدہ یوز ہوا تو ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ یہ چاروں مثالیں جو آج ہم نے پڑھی یہ ساری ادغام کی مثالیں تھیں اور تنوین کے ساتھ تھیں۔ پہلے ہم نے نون ساکن کے قاعدے پر نون ساکن کی مثالیں پڑھتے رہے ہم پیچھے، لیکن اب یہ تنوین کے ساتھ ادغام کی مثالیں ہم نے پڑھی تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ تو دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، پہلے ہم نے پڑھا ہجے کے ساتھ، اب میں پڑھوں گی رواں، تو آپ سب نے مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے، جہاں پہ غنے کی ادائیگی کرنی ہے وہاں اس کو اچھی طرح سے غور سے سننا ہے۔ شروع کرتے ہیں رواں، کتابا یلقاہ رجل یسعی ہدی و ذکری وجوہ یومئذ۔ غنے کی ادائیگی کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، جب تک غنہ نہیں کریں گے تو قاعدے کے مطابق، رول کے مطابق وہ ادغام نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اس پہ ادغام کا قاعدہ یوز کیا تو ہم نے اس کو غنہ کر کے اس کی ادائیگی کرنی ہے، یعنی تلفظ کی ادائیگی کو بہتر کرنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس کر کے اور دہرا کے ہوگا۔ جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اچھے انداز سے سنا کریں اور اچھے انداز سے پڑھا کریں تاکہ آپ کا قرآن پاک ہو جائے درست اور آپ کے لیے اس کی قرآن پاک کی خیر و برکتیں آپ کو ملتی رہیں۔ ابھی مدنی قاعدہ ہے، اس کو آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔